قرآن کو تاک میں رکھ دیا ہے. بہت سارے مسلمان ایسے جو قرآن پڑھنے
پڑھنے ہی نہیں آتا، سکھا ہی نہیں قرآن کریم کو، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، سنیے، اور دیکھ رہے بھائی صاحب آپ بند کیے ہوئے، ارے سن لیجیے نا، قرآن سیکھنا سب سے بہتر عمل ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ بتائیے، اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، تو ہم سے بڑھ کے بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے، یا وہ شخص بھی بدنصیب ہے کہ جس نے اپنے لڑکے کو قرآن نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، وہ بھی، اس کے بچے بھی بہت بدنصیب ہیں کہ جو لوگ بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کے لوگ بچوں نے نہیں سیکھا، بچیوں نے نہیں سیکھا، وہ بدنصیب ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ سب سے بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو قرآن سیکھیں، سب سے بہتر انسان۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے، اگر بچپن میں کوئی نہیں سیکھا ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی قرآن نہیں سیکھتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ پڑھائی، یہ تعلیم صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان فرمائی کہ بچوں کے لیے فرمایا ہے، نہیں، سارے ایمان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے آپ نے حدیث بیان فرمایا۔ لیکن آخر اس حدیث سے ہم لوگ کیوں محروم ہیں؟ کیوں ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ کیا بہت مشکل کام ہے؟ آج انسان بڑا بڑا مشکل کام کر رہا ہے، یہ جہاں تک دماغ ہر آدمی کا نہیں پہنچ رہا، اتنا باریک باریک کام کر رہا ہے۔ دیکھ لیں، یا موبائل کو آپ دیکھ لیجیے نا، گھڑی کو آپ دیکھ لیجیے نا، اور ریڈیو آپ نے دکھائی ہے، ٹیپ آپ نے دکھائی ہے، اور قسم قسم کی ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن میں دماغ خرچ ہو رہا ہے۔ سب کو انسان سیکھ رہا ہے، اب قرآن نہیں سیکھ رہا ہے، قطع مشکلیں نہیں آتی۔ میرے بھائی، اگر قرآن آپ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ یا ہم کوئی بھی ہو، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور جانتے ہیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پر بھی ثواب، ایک حرف بس نہیں۔ سن لیجیے، کوئی کتاب دنیا کی نہیں ہے جس کے پڑھنے پر بھی نیکی ملتی ہو، اس کتاب کے پڑھنے پر ایک حرف بس نیکی ملتی ہے، جی، ایک حرف پڑھنے پر۔ اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے۔ کوئی الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکی ملے گی، قیامت کے دن نیکی بدی توڑی جائے گی۔ 30 نیکی کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی 30 نیکی کوئی اہمیت نہیں، الف لام میم پڑھنا، بتائیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے اور اس کو 30 نیکی حاصل ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن نیکی بدی توڑی جائے گی اور ایک نیکی 2 نیکی بھی کم ہو جائے گی تو بخشش خطرے میں پڑ جائے گی، جب قرآن کے مطابق جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ بالکل یہ یقینی فیصلہ ہے، محکم فیصلہ ہے۔ اب آپ سوچیے، آپ سوچیے کہ آج الف لام میم کہنے پر 30 نیکی مل رہی ہے، اور قیامت کے دن جب نیکی بدی توڑی جائے گی، ہماری نیکی کم ہو جائے گی، تو کہاں سے پوری ہوگی؟ کیا ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے مسلم شریف کی کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہو کر بن کر کے آئے گی، تمہاری سفارش کرے گی، تمہاری بخشش کے لیے سفارش کرے گی۔ اللہ، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، ہماری بخشش کے لیے سفارش کرے گا، یہ کتنا بڑا درجہ ہے، یہ کتنا بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن قرآن ہم نہیں سیکھنا چاہتے، نہیں جانتے ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اوقات ہیں اپنا ٹائم کا برباد کر لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھتے۔ رمضان میں بیٹھے رہتے، خاص طور سے رمضان میں کون سا کام ہے؟ لوگ سارا کام چھوڑ کر کے گھر پر آتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ یہ کتنا اہم کام ہے، کتنی نیکیوں کا ذریعہ ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ اور مقام ملے گا قیامت کے دن، ہم لوگ کیوں غافل ہیں اس سے؟ اب آپ دیکھیے، دوسری حدیث آتی ہے، صحیح حدیث آتی ہے کہ جو قرآن آدمی یاد کیا ہے، یہ تو پڑھنے کی بات ہے، جو قرآن یاد کیا ہے جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ کہا جائے گا قیامت کے دن جو قرآن حافظ قرآن ہے، اس سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ، پڑھو اور چڑھو، اور تمہارا درجہ وہاں ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی، پڑھو اور جنت میں کے درجہ
کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جامعہ ابن تیمیہ جنرل والا جس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہاں کے بچے بچیاں بھی پڑھے ہیں اور یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس ادارے سے جامعہ نے اپنے علماء اور دعات کی ٹیم بھیجا ہے، 4 آدمی آئے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ سے ملنا ہے، مقصد آپ کو فائدہ پہنچانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جنرل والا اتنا بڑا مدرسہ ہے، فائدہ اٹھائیے آپ، بچیوں کو بھیج کر پڑھائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس کو مضبوط کیجیے، اس میں مدد کیجیے، اس میں تعاون بھی کیجیے تاکہ ادارہ اور ترقی کرے، آسمان تک پہنچ جائے اور زیادہ اور ڈھیر بچیوں کو داخلہ لے کر پڑھا سکے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے آپ کو سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنے بچیوں کا داخلہ کرائیے